بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہانی ہے اس غریب لڑکی کی جس نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی، جوان ہوئی اور شادی کا وقت آن پہنچا، مگر جہیز دینے کے لیے گھر میں پیسے نہیں ہیں۔ ماں باپ بھائی اور وہ خود کس اذیت میں مبتلا ہیں، ذرا غور کیجیے۔ بس وہ ساتھ والے کمرے میں دیوار کے ساتھ کان لگائے لرزتے جسم کے ساتھ سن رہی تھی۔ اس کے بھائی کی آواز تھی، بابا ہم بہت غریب ہیں، زیادہ نہیں دے سکیں گے، زیادہ سامان دیا تو عمر بھر قرض اتارتے رہیں گے۔ آواز میں پریشانی اور الجھن کے ساتھ ساتھ اکتاہٹ بھی تھی۔ اللہ بیٹیاں دیتا ہی کیوں ہے؟ کاش پیسہ ہوتا، ہم اپنی بیٹی کو سب کچھ دے کر رخصت کرتے۔ بابا کی بھررائی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے تصور میں دیکھا کہ ماں بیچاری تو بس سن کر رو رہی ہوگی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ زور زور سے کہہ دے کہ مجھے کچھ نہیں لینا، مجھے کچھ نہیں لینا، بس آپ لوگوں کی خوشی، مسکراہٹ اور سکون ہی میرے لیے سب سے بڑا جہیز ہے۔ مگر اسے خیال آیا، میں مجبور ہوں، ظالم سماج نے جہیز لازمی بنا رکھا ہے، ضرورت مجھے نہیں میرے سسرال کو ہے۔ اگر بات میری ہوتی، بات بیٹی کی ہوتی تو کوئی بیٹی جہیز کو اپنے باپ کے لرزتے جسم، پریشان چہرے، اپنی ماں کے بہتے آنسو اور بھائی کے کندھوں پر بننے والے بوجھ پر ترجیح نہ دیتی، بلکہ ہر بیٹی جہیز میں باپ کا کھلکھلاتا چہرہ، ماں کی محبت بھرے بوسے اور بھائی کے پیار کی طلب کرتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، قرض مانگنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، سود کا حساب کتاب لگایا جا رہا تھا۔ اسی لمحے وہ دھڑام سے چارپائی پر جا گری۔ یا اللہ، میری وجہ سے کیا کیا ہونے جا رہا ہے، یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ کاش امیر لوگ اس رسم کو نہ بڑھاتے، میں کتنی مجبور ہوں۔ کاش سسرال سے پیغام آ جائے، ہمیں بس بیٹی سے مطلب ہے، سامان تو ہمارے پاس ہے، ایک بیٹی کی کمی ہے۔ اب بھی آواز آ رہی تھی، شادی پر غم کی آواز، جا بیٹا قرض لے کے آ، بیٹی کو تو گھر سے اٹھانا ہے۔ بابا کے بڑھاپے سے کپ کپاتی آواز تھی۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی، کیا بیٹی کافی نہیں؟ جہیز کیوں؟ کاش کوئی سنے، کوئی دیکھے، میرے باپ کا حال تو کبھی جہیز نہ لے۔ لاکھوں بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بوڑھی ہو گئیں، لاکھوں اپنے ماں باپ کو عمر بھر کے لیے مقروض کر کے اٹھیں۔ کہاں گئے وہ مسلمان جو کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے؟ کہاں ہے وہ اسلام جس میں جہنم کا سبق نہیں دیا گیا؟ وہ چلا رہی تھی، لوگوں دیکھو میرا گھر برباد ہو رہا ہے، میرے ماں باپ کبھی ہنسیں گے نہیں، ایک جہیز دے کر عمر بھر کے محنت کر کر کے مر جائیں گے، اور جنازے پر جب اعلان ہوگا کہ جس نے کچھ لینا دینا ہے ان کے بیٹے سے لے، تب بھی جہیز والا قرض باقی ہوگا۔ کوئی تو بچائے، کوئی تو بچائے، میں اپنے ماں باپ کے گھر کو ویران نہیں کرنا چاہتی، کوئی تو سنو۔ میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، ایک مہکتے ہوئے باغ کے مالی اپنے ہی ہاتھوں سے باغ میں خزاں لانے جا رہے تھے، ہنستے بستے گھر میں اداسی اور ویرانے کی تدبیریں خود اہل خانہ کر رہے تھے، اپنی مسکراہٹ اور سکون کو گھر سے خود نکالنے کی صلاح ہو رہی تھیں، اور معصوم دل بیٹی خون کے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں چاہ رہی تھی، بس اپنے ماں باپ کے چہروں پر مسکان کے علاوہ۔ اب میں فوراً لڑکے والوں کے گھر پہنچا، ان کے سامنے اجڑتے ہوئے گھر کا منظر پیش کیا۔ وہ سمجھ گئے اور بولے، ہماری بھی بیٹی ہے، آج ہم جہیز نہیں لیں گے تو ہو سکتا ہے کل ہمیں بھی نہ دینا پڑے، اور بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھا جائے، آؤ ہمارے ساتھ۔ اجنبی مجھے ساتھ لے کر وہ لڑکی والوں کے گھر پہنچے۔ لڑکے کا باپ بولا، بھائی صاحب ایک بات کا خیال رکھنا، ہمیں بیٹی دے رہے ہو، اس کے آگے کچھ نہیں بچتا،
کسی بھی اور زحمت میں نہ پڑنا۔ ہمارے ہاں ایک بہو کی کمی ہے، باقی سب کچھ تو چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ وہ سن رہی تھی، سکتہ طاری تھا، آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا باپ بولا، نہیں بھائی صاحب، ہم نے اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، جو بھی ضرورت ہو ہماری بیٹی ہمارے گھر آ کے خود بنا لے گی۔ ہمیں یہ رسم ختم کر کے بیٹی کو اہمیت دینی چاہیے۔ واہ میرے عظیم سسر، وہ سوچ کر ذرا شرمائی۔ ہاں بیٹی ہاں، اس نے بازو لہرا کر خود کلامی کی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہماری خوشیاں موڑ دیں۔ سب گھر والے اس موضوع پر سجدہ ریز ہو گئے، اس پیغام کو عام کرنے لگے اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے جب اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر کے اس کے سسرال گئے تو بولے، بھائی صاحب ہمیں بیٹی چاہیے اور کچھ نہیں، بیٹی ہی اہم ہے۔ ہمارے لیے یہ رواج چل گیا، جب بھی کوئی رشتہ کرتا ہے تو کہتے ہیں بس بیٹی چاہیے، بیٹی ہی اہم ہے، بیٹی ہی ہے، ہم بھی بیٹی والے ہیں۔ ہر وہ گھر جگمگانے لگا جس میں جہیز اندھیرا کرنے والا تھا، نہ لیا جاتا نہ دینا پڑتا، حساب وہیں کا وہیں تھا۔ مگر اب بیٹی کی اہمیت تھی اور خوشحالی بھی، کیونکہ بیٹیاں اہم ہیں۔ کیا آپ کے لیے بھی بیٹیاں اہم ہیں؟ اگر اہم ہیں تو ذرا سوچئے، ہمارے اس معاشرے میں بیٹی کو بوجھ اسی لیے سمجھا جاتا ہے کہ کل کو اسے بھاری بھرکم جہیز دینا پڑتا ہے، وہ جہیز جسے بنانے میں غریب ماں باپ کی تمام عمر لگ جاتی ہے، وہی جہیز جو باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی خوشیوں کا قاتل ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔